بارگاہ خدا بندی میں التجا ہے کہ مالک جب تک زندگی رہے تیرے محبوب کے دین کی نوکری کرتے رہے. جب ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ رہا ہو مالک اس نازک لمحات میں ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو. عبدالستار نیازی صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لجن پایا آتے لڑ گئے میرے تو کم پرے رہتے وہ جون دے مر جان دے جنہ دے پیر رس جان دادا شاہ مجھے نہیں آتے دیکھیں اپنے ماتے میں لج پالا دے لڑ گئے. ہم جو ولیوں کا دامن تھامے رکھتے ہیں ہم ان سے تو وابستہ رہتے ہیں ان کے دامن میں آ کر ان کی محبتوں میں سائے میں جو رہتے ہیں ان کا جو نام جپتے ہیں ان کا نام جو لیتے ہیں تو یہ دیتے کیا دیتے. اللہ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے وہ بارگیننگ کرتا ہے مجھے کیا ملے میں اپنے بچے کو پڑھاؤں تو میرے بچے کو کیا ملے. میں اس آسانے پہ آتا ہوں ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. یہ بات آج کی نہیں ہے 1400 سال پہلے کوئی یہودی آتا تو مصطفیٰ سے پوچھتا آقا کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا. یہ سوال وہ بھی کرتے تھے کہ آقا آپ کی زلفوں میں مر مٹوں تو کیا ملے گا. آپ کے نغمہ حسن کا فدا ہو جاؤں تو کیا ملے گا. آپ کے لڑ لگ جاؤں تو کیا ملے گا. آپ کی زلفوں کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کی آنکھوں کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کے سینے کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کے اللہ والے ہاتھوں کی تعریف کروں تو آقا کیا ملے گا. آپ کی زلفوں کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کے لواب دہن کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کے لبوں کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. آپ کے لواب دہن کی تعریف کروں تو کیا ملے گا. میرے محبوب نے پھر کسی کو بھی خالی نہیں موڑا. جو عطا کیا اسے عطا کرتے گئے. جنگ کا موقع تھا ایک کافر جنگ لڑ رہا ہے لڑتے لڑتے میرے مصطفیٰ کے سامنے آ گیا. نگاہ مصطفیٰ بڑی دل کی دنیا پلٹ گئی. کہتا ہے آقا اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے. کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے. یار کافر ہو کر بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ دیتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. وہ کافر ہو کر کہتا ہے عقیدہ ہے کہ محبوب کا کلمہ پڑھنے تو دیتے ہیں. یا ان کی ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزری ہو اس پیر کا عالم کیا ہوگا. اس کے در کا عالم کیا ہوگا. اس کی فضان کا عالم کیا ہوگا. اس کے در کا عالم کیا ہوگا. اس کی چادر کا عالم کیا ہوگا. اس کے سائے میں بیٹھ جائے تو عالم کیا ہوگا. میں لج پالا دے در میرے تو غم پڑے رہے جنہوں نے میاں صاحب کی قربت میں زندگی گزاری ہے. یار ان سے پوچھ کے دیکھو خدا کی قسم جنہوں نے شب و روز میاں صاحب سے ساتھ گزارے ہیں دن آج بھی گزار رہے ہیں انہیں کہو کہ دل میں ہاتھ رکھ کے کہو کیا بڑی کے دامن لگ گیا ہے. کیا وہ رات اور آج کی راتیں برابر ہیں. جب پوچھو تو صحیح کبھی میں لج پالا میں لڑ کر میرے تو غم کرے رہے. یہ ولی کامل ان کی بارگاہ میں اتنا سکون مچھلی کو پانی میں نہیں ملتا جتنا سکون ولی کامل کے قدموں میں ملتا. کیونکہ مچھلی کو پانی سے نہیں ہے اور بندے کو اللہ کے ولی سے نہیں چھوڑا. تو یہاں سے نقطہ ملا کہ جب محبت ہو جائے پھر محبت والوں کے بغیر رہا نہیں جاتا. شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے. محبت ہو جائے تو پھر محبت والوں کے بغیر رہا نہیں جاتا. اور جب محبت کامل ہو جائے تو پھر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. پھر اب ایسے گرمی یمن میں بھی لگتا ہو میرا مصطفیٰ جب
کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یمن سے آواز ہوا. پھر محبتیں ہو جائیں تو فاصلے مل جاتے ہیں. ابو لہب یہ سامنے ہو کر بھی اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. یمن کا ویسے کہیں رہ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر بتا میرے مصطفیٰ کی داڑھی کے بال سمیٹ دیں. یہ محبت ہو جائے تو پھر ہر راستہ ہر چیز کھل جاتی ہے. میں لجپالا دے لڑ لگی میرے تو ہم پرے رہ گئے. اس نے کہا آقا کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام میرا کلمہ پڑھ میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو میرا کلمہ پڑھ جنت تیرا مقدر ہو جائے گی. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے دل میں محبت کے سمندر میں ٹھاٹھ ماری کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے جنت بھی چپ. دوستو جب محبت ہو جائے, محبت ہو جائے پھر یار کے قدم تو بڑی دور کی بات ہے. یار کی گلی سے کتا بھی گزر جائے اس کے بھی قدم چومنے کو دل کرتا ہے. وہ مجنون تھا نا, مجنون. وہ جب اس نے کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا مجنون تو پاگل ہو گیا اور کتے کے پاؤں چومتے ہو. اس نے کہا پاگل میں نہیں ہوں, پاگل تم ہو. اس نے کہا پھر بتاؤ کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ اس نے کہا میں کتے کے پاؤں نہیں چومتا, میں نے دیکھا ہے یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزرا ہے, کہیں اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آ گئے ہوں, میں تو اس مٹی کا تصور کر کے اس مٹی کو چوم رہا ہوں. میں تو اس مٹی کو چوم رہا ہوں کر کے حلیمہ کی ڈانچ کا تصور کھریدا جینا دے چومے دے گزر دے. جب محبت ہو جائے تو یار کے در دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, یار کی گلی کے کٹھوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ایک اللہ والا گیا مدینہ پاک, اس نے مدینہ پاک کی گلی میں کتا رہتا تھا, اس کی کتے کی آواز اٹھا کر کے گیا. اس سید اکرم شاہ صاحب ہمارے حسن والے مانا والے وہ کہتے میں جب گیا نا مدینہ پاک تو حضور کی گلی پر وہاں پہ کتا تھا, وہ جب بھونکا نا میں نے آواز اٹھا کر دیا. اب عاشقوں کی بولی ہے, عاشق جانے لوگوں کی نظر میں تو وہ بھونکتا ہے. عاشق کہتے ہیں کبھی میری زبان سنو اپنا درد مصطفیٰ کو سناتا ہے. وہ اپنی جوڑی میں اپنے انداز میں مصطفیٰ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے, کیونکہ جو بھی مدینے میں آ جائے وہ جانور ہو انسان ہو وہ تو مصطفیٰ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک مخلوق کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ وہ ہے جو ہر ایک کا دکھڑا سنتے ہیں, اور پیر جو ہوتا ہے یہ دکھڑا سن کے مصطفیٰ کو سنا دیتا ہے. اس لیے تو کہا میں علی صاحب نے میں لجپالا دے لڑ لگی میرے تو ہم پڑے رہتے اور چونتے مر جاندے جنا دے پیر گھس جاندے. جب محبت ہو جائے محبت پھر دھڑکا لگا رہتا ہے, کہیں یار ناراض نہ ہو جائے, کہیں یار ناراض نہ ہو جائے. ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے, ان کی روح کانپتی رہتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو نہ جائے کہ کہیں پیر کا رخ ہو نہ جائے, پیر کا رخ نہ جائے. دوستان محترم, یہ حضور کی فیضان سرکار کی بارگاہ سے کہ جن سے محبت ہو جائے دل پہلی آ جاتی ہے کہ دیتے کیا, یہ کیا دیتے ہیں. تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ کے دل میں چاہا کہ وہ حضور کے قدم میں چوم لوں, اون سے نیچے آنے لگا, پائیدان میں پاؤں حصہ تھا, وہیں پر جان چلی گئی. کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ جس نے جنگی دیکھنا ہے آج دیکھ لو, جس نے جنگی دیکھنا ہے آج دیکھ لو. اب نماز کوئی نہیں پڑھی, کوئی اعمال نیک صالحہ نہیں کیے,
صرف محبت سے صرف مصطفیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے یہ ہے حضور کی بارگاہ سے ملتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا آخری وقت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کے بارے میں جب آپ کا آخری وقت آیا نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو شاگرد قریب بیٹھے رہے نظام کا وقت آئی ہوا آپ پر تو شاگردوں نے سوال کر دیا بڑا عجیب سوال فرمایا حضور آپ نے ساری زندگی حضور سے پیار کیا ساری زندگی حضور سے پیار کیا دن بھی مصطفیٰ کی باتیں رات بھی مصطفیٰ کی باتیں دوپہر بھی مصطفیٰ کی باتیں ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کی باتیں کرتے تھے بتائیں کہ حضور نے کچھ دیا کیا یہ سب میں حضور نے کچھ دیا بھی ہے آنکھوں سے آنسو جاری کہا بڑا نازک سوال کیا ہے اگر میرا آخری لمحہ نہ ہوتا تو اس رات سے کبھی پردہ نہ اٹھاتا کبھی نہ اٹھاتا لیکن بات کرنی ہے تو چلو کئیوں کا بھلا ہو جائے آؤ بتاؤ جب مصطفیٰ کیا دیتے ہیں فرمایا 60 سال میں مدینے میں رہا 60 سال مدینے میں رہا 60 ایئر میں مدینے میں رہا فرمایا کوئی رات ایسی نہ تھی جب مصطفیٰ نے مجھے اپنا دلا دیا کوئی رات ایسی نہیں کوئی رات ایسی نہیں جب کملی والے نے اپنا دیدار کروایا نہ ہو شرط یہ ہے کہ امام مالک جیسی محبت کر کے تو دیکھو وہ جلوہ آج بھی دکھاتے ہیں وہ جلوہ آج بھی دکھاتے ہیں وہ فیضان آج بھی مانگتے ہیں اللہ والوں کے در پہ آ کر وہ چھلیاں ملتی ہیں وہ فیضان ملتا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے بدل جاؤ اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جاؤ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ جیسے پیر کی شکل ہے ویسی بناؤ جیسے پیر کی شکل ویسی بنا لو جیسے پیر کا حلیہ ویسا بنا لو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا کہ رب پھر ہمیں نہیں دیکھے گا وہ یار کی شکلوں کو دیکھے گا یار کی شکلوں کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ شریف میں ایک بات سمجھائی ہے لیکن ان کے سمجھانے کا اندازہ کم ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کسائی تھا وہ جانور بکرا ذبح کرنے لگا تو وہاں سے نا مجنون گزرا اس نے کہا کسائی کیا کرنے لگے ہو فرمایا میں اس بکرے کو ذبح کرنے لگا اس نے کہا یار ذبح نہ کرو یہ بکرا مجھے دے دو میں اس کے عوض میں تمہیں ایک اور بکرا دے دوں گا کسائی نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ یہ بکرا لے آؤ اب وہ عاشق تھا وہ چلا گیا اس بکرے سے اعلیٰ قسم کا بکرا بہترین قسم کا کٹ پاٹ بھی اچھا جسے والا وہ بکرا لے آئے اب کسائی جو زمانہ اس نے کھال چھانی ہوئی تھی اس نے کہا اس میں کوئی رولا لگتا ہے یہ تو ایک دم اتنے دم سینکڑوں میں اتنا اچھا بکرا لے آیا ہے بات بڑا ہائی ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے کسائی نے کہا اچھا بکرا تو لے آئے ہو لیکن یہ میرے بکرے جیسا نہیں دو میں تو پھر دوسرا یہ بکرا اس نے کہا ٹھیک ہے میں دو دیتا ہوں وہ گیا دم میں دو بکرے لے آیا اب کسائی کو کھٹک گئی کہ نہیں رولا کچھ اور ہے بات اندر میں کچھ اور ہے اس نے کہا نہیں تین لاؤ تو پھر دوں گا مجنون تھا عاشق تھا چلا گیا تین لے آیا مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا 30 بکروں تک بات پہنچی 30 بکروں تک بات پہنچی اس نے کہا 30 بکرے لاؤ یہ بکرا لیتا ہوں اس نے کہا لے آتا ہوں مجنون 30 بکرے لے آیا ایک ہی خاطر 30 لے آیا اب رب کی رحمت کو بھی جوش آیا کہ میرا بندہ ہے کیا ظلم اس نے وہاں کے سیانے بندوں کے دل میں رنگ پایا وہ آ گئے اس نے آدمی کسائی کو جاتا مجھے یار خدا کا خوف کر اتنا ظلم اور چل 2 3 4 3 تو 30 پہ دیکھ تیرا
30 بکرے لے آیا اور تیرے حبیبی حوث لعنت ہے تیرا بھی ختم نہیں ہوا. جب لوگ پڑے گا تو کسائی کو لگا کے کہیں سارا کچھ نہ جاتا پڑے. اس نے وہ 30 بکرے لیے ایک بکرا مجنون کو دے کر چل پڑا. وہاں سے نکل گیا. وہ جو سیانے بندے تھے نا بابے انہوں نے مجنون کو پکڑ لیا. فرمایا مجنون پہلے تو شک تھا کہ وہ پاگل ہے, آج یقین ہو گیا کہ جب پکا ڈھنکا تو ہے تو بے وقوف ہے پاگل ہے. ارے تمہیں شرم نہیں آتی ایک بکرا کدھر 30 بکرے. مجنون نے بڑے اطمینان سے کہا, اس نے کہا پاگل میں نہیں, پاگل وہ کسائی تھا. پاگل وہ تھا, میں نہیں پاگل. اور سودا گھاٹے میں تو کر کے گیا ہے, میں تو اب بھی کھیرا کھانے کا کھڑا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس بکرے کی آنکھیں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا دیکھ تو رہے. اس نے کہا اس کی آنکھیں مجھے لگتا ہے میری لیلا جیسی. اس کی آنکھیں میری لیلا جیسی ہے. فرمایا کہ میری آنکھ میری لیلا کی جب اسے دیکھتا ہوں تو لیلا کی صورت سامنے آ جاتی ہے. عشق نے چاہا کہ میں اسے چھری سے گلے پہ چلنے نہ دوں, ارے اس لیے سے بچا لیا ہے. مولانا روم نے کہہ کر آگے نتیجہ نکالتے ہیں. فرمایا بندے مجنون کو بکرے کی آنکھ لیلا جیسی لگی, اس نے چھری چلنے نہ دی. ارے تو اپنی صورت محمد جیسی کر لے. رب تجھے چھوڑوں گا جانے. تو اپنی صورت مصطفیٰ جیسی کر لے, اپنی سیرت مصطفیٰ جیسی کر لے, اپنی چال ڈھال مصطفیٰ جیسی کر لے. ارے اپنا سارا طور طریقہ مصطفیٰ جیسا کر لے. تیرے عمل ہو یا نہ ہو, جب قیامت کے دن اس نے مصطفیٰ کی صورت میں کھڑا ہوگا, رب تجھے نہیں دیکھے گا. یار کی تشبیہ اور یار کی حرم کو دیکھ کر تجھے بھی رب جنت عطا کرے گا, وہ پھر تجھے نہیں دیکھے گا. یہی راز آیت میں ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اہل علم بیٹھے ہیں یہاں پر رحیمہ تک اللہ کی بات کرتے ہیں. گناہگار ہو, شرابی ہو, رانی ہو, کچھ بھی ہو, جب ظلم کر بیٹھو تو میرے یار کے در پہ آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے در پہ کیوں جاتے ہو, سیدھا مکہ جاؤ. ارے یہاں کیا ہے؟ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے در مصطفیٰ